صاحب زمان پاک میں آج یا کل آپریشن کا امکان ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے 2 اسکواڈ بنائے گئے ہیں, سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ مجھے اس میں قتل کرنے کی سازش. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے. وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہم پاکستانی ہیں, ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. لیکن انہوں نے خود اپنی زندگی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کر رکھی ہیں وہ بعض اوقات آدمی کو پریشان کر دیتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں گے تھوڑی سی پریشان ہیں, ان کے فالوورز جی پریشان میں عرض ہیں, کروں آپ سے, وہ ایک بڑی پارٹی کے بڑے انہوں نے لیڈر سب ہیں. سے پہلے یہ کہا حکومت میں نکلنے سے کے بعد کہ 4 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. میں نے ان کے نام ریکارڈ کرا کے ویڈیو باہر بھیج دی اور محفوظ جگہ رکھ دی ہے. یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جناب ایک سائیکوپیتھ ہے جس کو وہ ڈرٹی ہیری کے نام سے بھی بلاتے ہیں, وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, آصف زرداری صاحب نے ایک کالدم تنظیم کو پیسے دے دیے, رقم ادا کر دی ہے, اچھا وہ مجھے مروانے کی سپاری دے دی ہے انہوں نے. چلیے جناب یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی نامی شخص جو اس وقت انٹرم چیف منسٹر ہے, ان کے اوپر بھی انہوں نے الزام دھر دیا اسی طرح کا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب مجھے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ مروانا چاہتے ہیں, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک اسکواڈ جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ خان صاحب آپ کے کس بیان کا اعتبار کریں ہم؟ میں نے بتایا نا یہ 5 الزام تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. خان صاحب گزارش یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ جو سلوک آپ کے زمان پاک میں ہوا بشمول رینجرز, اگر عام حالات ہوتے اور کسی نے آپ کے مارنے کی اسکیم بنائی ہوتی تو دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم ٹو ایکسیکیوٹ اٹ. کہیں ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن ریٹیلیشن نہ ہو اس کو یقینی بنانے کے لیے تینوں مرتبہ جب پولیس وہاں گئی ہے زمان پاک میں, پہلے آپ سے تعمیل کروانے کے لیے وارنٹ گرفتاری کی, دوسری دفعہ انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے, تیسری دفعہ بھی وہ گئے وہاں, ہر دفعہ یقینی بنایا گیا کہ کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو. باقاعدہ اعلان کیا گیا بھیجنے سے پہلے بھی اور بھیجنے کے بعد بھی کہ پولیس کو اس لیے اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ کہیں کوئی انفارچونیٹ واقعہ نہ ہو جائے. اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں کو جواز چاہیے تو جواز تو آپ نے کئی دن پہلے لاہور ہائی کورٹ پہ دھاوا بول کے بھی مہیا تھا, پھر آپ نے پہلے دفعہ فروری میں جب آپ جوڈیشل کمپلیکس گئے تب بھی مہیا تھا, اب جب آپ وایا موٹر وے گئے ہیں تب بھی بہت جواز تھا. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ اس قسم کی گھٹیا حرکت, مذموم حرکت کرنی ہے تو ان کے لیے تو یہ مواقع بہت اعلیٰ تھے, بنے بنائے گھڑے گھڑے مواقع تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ اپنے کسی سیاسی مخالف کو ایلیمینیٹ کرنے کا تصور بھی کر سکتی ہے. صحیح, بالکل آپ کو تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بار بار اپنے قتل کی جو بات خان صاحب کو ان کے ارد گرد کے وہی لوگ ڈرا رہے ہیں, اپنے سٹیٹس کو یا اپنی پاور کو انڈرمائن کرتے ہیں. ہاں میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, میں نے پرسوں بھی اگر آپ کو یاد ہو اپنے پروگرام میں کہا تھا خان صاحب آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, صحیح, کوئی مارنے کی آپ کو ضرورت نہیں کر سکتا. یہ آپ کے گرد کے لوگ ہیں جو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تو خان گیا. اچھا, اور خان صاحب لائک ایوری ادر ڈکٹیٹر کہہ لیں, فیشسٹ کہہ لیں, میں یہ نام خان صاحب کے نام کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, وہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے اس پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں صحیح, اور شکار ہو جاتے ہیں اس سازش کا جو ان کے اپنے ہی لوگ. یعنی اب آپ کی بات کا کراکس یہ ہے نا کہ خان صاحب اتنے پاپولر اتنے پاورفل ہیں کہ نہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, نہیں کر سکتا, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اصلاح ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جو آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دی اور اتنی آسانی سے سمجھ میں آ گئی, یہ خان صاحب کو بھی اتنی ہی آسانی سے سمجھ آ جائے. اور عدالتوں کی جو ہمارے سینئر ججز ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ریڈ لائن ہے ان کے آگے بھی, وہ بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہے, وہ کسی آئین کے تحت ہے. آئین کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ. آئین میں ترمیم کون کرتی ہے؟ پارلیمنٹ. تو سپریم کون ہوا؟ پارلیمنٹ. تو میرے خیال سے اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے, اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور معاملہ جات کو حل کرنے کی, ان کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس کو تیلی لگانی ہے, اگر اس کے اوپر پٹرول چھڑکنا ہے تو پھر حالات اتنے بے قابو ہو جائیں گے کہ وہ انفارچونیٹ
ایونچویلٹی ہوگی جسے کوئی بھی نہیں چاہتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب کوئی چونکہ راستہ نظر نہیں آ رہا تو اے پی سی کی بات کی گئی. لیکن خبریں بخاری صاحب یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب اس چیز کے لیے کنونس کیا جا رہا ہے کیونکہ خان صاحب تو برملا جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہے پی ڈی ایم آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور جو ہے کس طرح سے بات ہو سکتی ہے. اصل میں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے دور میں بقول خود ان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف چلاتے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے تو نہیں کہا نا یہ. تمہیں بھی یاد ہے کس کا یہ بیان کس کا تھا؟ ہاں بالکل. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. پہلے نظر آتا تھا, ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں خود خان صاحب کی طرف سے ٹو اپروچ دا آرمی چیف, لیکن اٹ ہیز بین ڈینائڈ. اس لیے کہ انہوں نے کہا, اور کھلے عام کہا ہے, چھپ کے نہیں کہا ہے. انہوں نے جو مذاکرات ان کے ہوئے تھے, جو ملاقات ہوئی تھی ان کی تاجروں کے ساتھ کراچی کے تاجروں کے ساتھ, اس میں بھی کہا کہ ہمیں صرف اپنا کام کرنے دیں, ہمارا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, ملک چلانا نہیں ہے. تو میرے خیال سے وی شوڈ ٹرسٹ دا آرمی چیف when he says that.